خوب سن لیجئے کہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص منکر ہوتا ہوا دیکھے، منکر کے معنی برائی، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، اور اس میں قدرت ہو اس کو روکنے کی، اور وہ نہ روکے، یا کم از کم اس کو برا نہ کہے، اگر یہ صورتحال ہوگی تو عذاب عام نازل ہو جائے گا امت کے اوپر. فَلْيَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَقَبٍ فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. کیا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جو فریضہ تمہارے اوپر بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے عائد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ فریضہ تم ادا نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرتے. میرے بھائیوں، میں بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے پر جو بلائیں مسلط ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گرفتار ہیں، کبھی وبائیں ہیں، کبھی دہشت گردی ہے، کبھی دھماکے ہیں، کبھی چوری ڈاکے ہیں، کبھی سیاسی لڑائیاں ہیں. یہ ساری بلائیں جو ہم پر مسلط ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آئیں، یہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے، اپنے عمل سے، دین کو چھوڑ کر، دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نظر انداز کر کے، پسے پوچھ ڈال کر، یہ ہم نے خود مول لیا. لیکن آج بھی مایوسی کی بات نہیں ہے. اگر ہمیں ہوش آ جائے اور ہم میں سے ہر فرد یہ احساس پیدا کر لے کہ میں اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا فرد ہوں جسے خیر امت کہا گیا ہے، اور میرے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے حلقے میں جہاں تک میری پہنچ ہے میں اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور برائی سے روکوں. اگر آج بھی ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ، اور ہم اس بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میرے محکمے میں، میرے دفتر میں لوگ رشوت کا کاروبار کر رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں. کبھی زبان پہ کوئی کلمہ بھی نہیں آتا کہ بھائی یہ بری بات ہے، اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس وقت ہمارا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ در حقیقت حرام خوری ہے کہ پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. پیسہ آنا چاہیے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. حرام پیسے کی شناعت اور اس کی برائی دلوں سے نکل گئی ہے. اور یہ حرام کمائی جو ہے نا، یہ ہمارے حرام طریقے سے کوئی پیسہ حاصل جو کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت قرآن کے مطابق جہنم کے انگارے ہیں جو انسان کھا رہا ہے، اور وہ ہم جہنم کے انگارے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، اور کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں کہ تم یہ جو حرکت، یہ جو کام کر رہے ہو، خوب سمجھ لو اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی. یہ آج پیسوں کی گنتی میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اضافہ کر لو رشوت لے کر، لیکن جتنی گنتی میں اضافہ کرو گے کوئی ڈاکٹر لے اڑے گا، کوئی ہسپتال لے اڑے گا، کسی کی بیماری آ جائے گی اور تم پیسے وہاں پر دینے پر مجبور ہو گئے، اور تمہارا کام کہیں پڑ جائے گا تو تمہیں بھی رشوت دینی پڑے گی.
پورا ایک چکر ہے جس میں انسان مبتلا ہے. سمجھ رہا ہے میری گنتی میں اضافہ ہو رہا ہے, رشوت میں نے لے لی ہے, اس میں میری گنتی, میرے بیلنس میں اضافہ ہو گیا. ارے وہ بیلنس کیا ہوا جو اس کے ذریعے بیماریاں آ گئی تمہارے اوپر, وبائیں آ گئی. تم خود کسی کا کام کرنے کے لیے گئے تو تم سے روپیہ بٹور لیا گیا, کسی نے گن پوائنٹ پر تم سے روپیہ چھین لیا. یہ گنتی کسی کام نہیں آتی. اصل چیز برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا ہو, لیکن جب برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس تھوڑے میں کام ہو جاتا ہے. یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے, صرف سمجھنے کی نہیں, سمجھانے کی, لوگوں کو بتانے کی. اگر کہیں اگر برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو برائی قرار دینے کے لیے کچھ نصیحت تو کر دو کم سے کم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, قرآن کریم فرماتا ہے مسلمانوں کو یاد دلاتے رہا کرو, یاد دلاتے رہا کرو کہ تم مسلمان ہو, اور اس مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یہ یاد دہانی جو ہے یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بیکار جائے گی. نہیں سنا اس نے, دوبارہ کہہ دینا کسی وقت, آج نہیں سنا کل سن لے گا, اس نے نہیں سنا وہ سن لے گا. تو اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم ادا کرنے کا تہیہ کر لیں, اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے دفتروں کے ماحول میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں, تو آپ دیکھیے گا کہ اگر ہم یہ واقعی فریضہ ادا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور انشاءاللہ معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.